ایران نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ 200 سے زائد بیلسٹک اور کروز میزائل داغ دیے۔ تل ابیب میں دھماکے، پورے اسرائیل میں سائرن بج اٹھے۔ شہریوں میں خوف و ہراس، بنکروں میں چھپ گئے۔ ایران نے میزائل حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے اسرائیل کے 3 ایئر بیس اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 80% میزائل اہداف پر گرے۔ شہید اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لے لیا گیا۔ مشرق وسطی میں حالات مزید کشیدہ۔ ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک اور کروز میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ گیس تنصیبات پر میزائل گرے۔ ایران نے اہم ملکوں کو حملے کے وقت اور حجم سے آگاہ کیا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے 400 میزائل فائر کرنے کا دعویٰ کیا۔ ان کا کہنا ہے حسن نصر اللہ اور اسماعیل ہنیہ کی موت کا بدلہ لے لیا۔ میزائلوں سے اسرائیل میں 90% اسرائیلی فوجی اہداف کو درست نشانہ بنایا۔ ایران نے اسرائیلی حملوں کو آپریشن ٹرو پرومس 2 کا نام دے دیا۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب، شہر جیفا اور حیفا میں فائرنگ کے واقعات، 22 سے زائد شہری ہلاک ہو گئے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان سے تل ابیب کی جانب متعدد میزائل فائر کیے گئے۔ ایران کے حملوں کے بعد لبنان، عراق اور اردن نے فضائی ٹریفک کو عارضی طور پر معطل کر دیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے حملوں کے بعد اسرائیل کے رد عمل کے لیے تیار ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ محفوظ مقام پر ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا اسرائیلی ریاست کی جارحیت کے خلاف فیصلہ کن جواب دیا گیا۔ یہ طاقت کا گوشہ ہے، ایران کے ساتھ تنازع میں نہ پڑے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے اپنا جوابی حملہ کرنے سے قبل 2 ماہ تک انتظار کیا کہ شاید غزہ میں جنگ بندی ہو جائے۔ حزب اللہ نے رد عمل میں کہا اسرائیل کا دفاعی نظام ایران کے حملے کو روکنے میں ناکام رہا۔ حملے میں اسرائیل کے فوجی ہلاک ہوئے۔ حملوں کے بعد تہران میں جشن کا سماں، شہری خوشی سے سڑکوں پر آ کر شہریوں کی اسماعیل ہنیہ اور حسن روحانی کی تصاویر اٹھا کر اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد امریکی قومی سلامتی کا اجلاس۔ بائیڈن نے امریکی فوج کو اسرائیل کا دفاع کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ نے ایران کے اسرائیل پر حملے کو ریاست پر حملہ قرار دیا ہے۔ برطانیہ نے بھی امریکہ کی حمایت کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر جوابی حملے کی دھمکی دے دی ہے۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد امریکہ میں ہلچل۔ امریکی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر حکام کھل کر سامنے آ گئے۔ امریکی صدر نے فوج کو حکم دیا کہ اسرائیل کو نشانہ بنانے والے تمام میزائل مار گرائے جائیں۔ جو بائیڈن نے کہا اسرائیل کا دفاع کریں گے۔ امریکی فوجیوں اور اپنے دوستوں کی حفاظت اہم ہے۔ ایران کو حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا اسرائیل نے ایرانی حملے ناکام بنا دیے۔ اسرائیل پر ایران کا حملہ کسی صورت قبول نہیں۔ ایران نے اسرائیل پر دوسری مرتبہ براہ راست حملہ کیا۔ اسرائیل نے امریکی صدر سے ایرانی حملوں کو ناکام بنایا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے ایران سے اسرائیل پر براہ راست حملہ کیا۔ یہ حملہ ریاست پر حملہ ہے۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ حملوں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر حملے سے پہلے امریکہ کو آگاہ نہیں کیا۔ ایرانی حملے میں امریکی تنصیبات محفوظ ہیں۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے ایران کی طرف سے 200 میزائل فائر کرنے کی تصدیق کی۔ ترجمان پیٹرک رائڈر نے کہا اسرائیل کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اسرائیل بارڈر سیکیورٹی کو یقینی بنا رہا ہے۔ خطے میں جنگ نہیں چاہتے، لیکن اسرائیل کا دفاع ترجیح ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے کہا اسرائیل اور ایران کشیدگی پر تشویش ہے۔ امریکی بحریہ نے اسرائیلی فورسز سے مل کر ایرانی میزائل تباہ کیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور کیملا ہیرس اسرائیل سے متعلق صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں۔ اسرائیل پر ایرانی حملے کے بعد برطانوی وزیر اعظم کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایران کی خطے کو جنگ میں دھکیلنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ ایران کو ایسے حملے اور حزب اللہ جیسی پراکسیز کو بند کرنا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ایران نے بہت بڑی غلطی کر دی، اسے اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ہم اپنے دفاع کے لیے اور دشمن کو جواب دینے کے لیے ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ ہمارا اصول ہے کہ جو بھی ہم پر حملہ آور ہوگا ہم اس پر حملہ کر دیں گے۔ سیکیورٹی کابینہ کے ہنگامی اجلاس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے حملہ ناکام بنانے پر امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتظامیہ کو مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں امریکہ میں کوئی قیادت نہیں ہے، ملک بغیر قیادت کے چل رہا ہے۔ ہمارے پاس جو بائیڈن کی شکل میں غیر ذمہ دار صدر ہے، منتخب ہوا تو خطے میں امن بحال کروں گا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی انتظامیہ کو مشرق وسطی میں کشیدگی کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی قیادت نہیں ہے۔